السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ شیعہ کی عجیب و غریب روایات پارٹ 6 کے نام۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم جو اہل تشیع کی عجیب و غریب روایات ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ روایات کس طرح قرآن کے خلاف ہیں اور عقل کے خلاف ہیں۔ دوستو، شیعہ محدث شیخ صدوق نے کتاب لکھی خصال، اس میں سے روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ دوستو، یہ 40 نمبر روایت ہے۔ اس کے مطابق امام باقر نے فرمایا، اللہ جب کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز تحفے میں دیتا ہے: درد سر، بخار یا آشوب چشم۔ اندازہ کریں، یہ اہل تشیع بتا رہے ہیں کہ امام باقر نے یہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ جب اللہ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے نا، اپنا دوست رکھتا ہے، اللہ جب کسی کو ولی بناتا ہے، اپنا دوست رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو درد دیتا ہے سر میں، یا آشوب چشم آنکھ کی تکلیف دیتا ہے، اندازہ کریں، یا پھر بخار دیتا ہے۔ یعنی جس کو بخار ہو رہا ہے سمجھو وہ اللہ کا دوست ہے۔ کیا عجیب و غریب روایات لکھی ہوئی ہیں۔ سنیوں نے تو اپنی روایات کا بیڑا غرق کیا ہی ہے۔ شیعہ تو 6 ہاتھ آگے ہیں سنیوں سے۔ دوستو، اگلی روایت، 2 عادتیں شیعہ میں ہوتی ہیں۔ امام زین العابدین نے فرمایا، ہمارے شیعوں میں 2 عادتیں ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دوں، ایک بے صبری اور دوسری راز نہ رکھنا۔ یعنی امام زین العابدین کے مطابق ہر شیعہ، اس کے اندر 2 مسئلے ہیں، ایک تو شیعہ بے صبر ہوگا اور دوسرا راز نہیں رکھے گا۔ یعنی یہ دونوں عیب ہیں، یعنی ہر شیعہ کے اندر امام زین العابدین کے مطابق عیب ہیں، یہ 2 عیب ہیں۔ مبارک ہو تمام شیعوں کو۔ دوستو، اگلی روایت کے مطابق سنیوں کی نماز جو ہے نا باطل ہے۔ کس طرح؟ اس طرح 2 باتوں کی وجہ سے لوگ اپنی نمازوں کو خراب کر لیتے ہیں۔ امام باقر نے کہا، یہ ایک بہت بڑی روایت ہے، اس کا آخری حصہ میں پڑھتا ہوں، اگر کوئی شخص نماز کے دوران یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ جملہ نماز کے آخر میں کہنا چاہیے۔ یعنی سنی حضرات نماز کے آخر میں تو نہیں کہتے نا، جب تحیات پڑھتے ہیں وہ تو درمیان میں کہتے ہیں درود سے پہلے۔ تو سنیوں کی نماز باطل۔ اور یہ روایت کس نے بنائی ہے؟ شیخ صدوق نے۔ دیکھیں کیا کیا چیزیں ان لوگوں نے بنائی ہے اور مارکیٹ میں عوام کو دے دی ہیں۔ دوستو، اگلی روایت بڑی مزے کی ہے، سننا غور سے۔ 2 پانیوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ 2 پانی انہوں نے نافرمانی کی ہے۔ کس کی؟ حضرت نوح کی۔ سنیں، امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ طوفان کے وقت نوح علیہ السلام نے دنیا کے تمام پانیوں کو کفار کی ہلاکت کے لیے بلایا، مگر کڑوے پانی اور گندک والے پانی کے علاوہ تمام پانیوں نے آپ کی مدد کی۔ یہ جو کڑوا پانی ہے یہ نوح علیہ السلام کا دشمن ہے روایت کے مطابق۔ اسی طرح جو گندک ملا پانی ہے یہ بھی دشمن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانی۔ یہ دیکھیں کیا کیا مزاحیہ باتیں لکھی ہیں۔ کیا یہ عقل مانتی ہے اس چیز کو کہ پانی وہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے گا؟ بلکہ اللہ کے نبی کو پانی کی مدد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے۔ اب یہ روایت کس نے گڑھی ہے؟ یہ شیعہ فیصلہ کریں، شیخ صدوق نے گڑھی ہے یا پھر جو سند ہے اس کے اندر کسی راوی نے گڑھی ہے۔ دوستو، اگلی روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے، 2 حج کا ثواب، 70 نمبر روایت ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جس نے 2 حج کیے وہ مرتے دم تک خوش رہے گا۔ ہم نے تو جناب ایسے لوگوں کو بھی دیکھے جنہوں نے ماشاءاللہ کئی حج کیے ہیں لیکن وہ مرتے دم تک خوش نہیں رہے۔ اب یہ بھی صاف پتہ لگتا ہے یہ روایت کسی حضرت نے گڑھی ہے اور میرا جو ذہن ہے شیخ صدوق پہ جا رہا ہے۔ بھائی، دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے۔
یہ ہم کمرہ امتحان میں امتحان دے رہے ہیں، یہ پیپر دے رہے ہیں، یہ جو میں اور آپ زندہ ہے نا، یہ بھی پیپر ہو رہا ہے، یہ رپورٹ کارڈ قیامت کے دن ملے گا۔ اور یہ کہنا کہ گارنٹی ہوگی کہ جی ہمیشہ کے لیے خوش رہے گا مرتے دم تک جس نے 2 حج کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ خود شیعہ مذہب کے خلاف ہے دوستو۔ 74 نمبر روایت ہے جس کے مطابق نبی علیہ السلام کی 2 انگوٹھیاں تھیں، اس کے اندر ایک کے اندر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر چیز میں نا اذان ہو یا نماز کے دوران بھی علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ بتائیں نبی نے اپنی انگوٹھی پہ علی ولی اللہ نہیں لکھوایا، یہ آپ کی جو باطل عقیدے ہیں نا اس پہ ایک بہت بڑی چوٹ ہے، غور کرو اس پہ۔ دوستو اگلی روایت بڑی مزے کی ہے، دیکھو انہوں نے قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ قرآن کی آیت ہے نا مرج البحرین یلتقیان، اچھا کیا لکھا ہے؟ امام جعفر صادق نے فرمایا حضرت علی اور فاطمہ علم کے گہرے سمندر ہیں، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، اور جو ان کے اندر سے جو آیت کے مطابق موتی اور مرجان نکلتے ہیں نا، کہتے ہیں وہ امام حسن اور امام حسین ہیں۔ یعنی قرآن کی یہ جو آیت ہے، یہ شیخ صدوق نے جو روایت گڑھی ہے اس کے مطابق اس نے یہ حضرت علی اور فاطمہ حسن حسین پہ فٹ کر دی ہے۔ اللہ پاک پانی کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اٹھا کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو پانی بنا دیا ہے، اندازہ کریں۔ دوستو شیعہ حضرات جو ہے نا، جو اپنے اماموں سے مدد مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا علی مدد، کوئی کہتا ہے یا حسین مدد، کوئی کہتا ہے یا فاطمہ مدد، کوئی کہتا ہے یا جعفر صادق مدد، جبکہ خود ان کی روایات کے مطابق 19 نمبر روایت ہے بڑھاپے کی علامتیں 3 ہیں۔ امام جعفر صادق خود محتاج تھے، کس طرح؟ ان کا غلام کہتا ہے میں جعفر صادق کے ساتھ تھا، جب ہم احد پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اس پہاڑ کے سوراخ کو دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا میں اس کو نہیں دیکھتا، یعنی بڑھاپے کی جو 3 نشانیاں ہیں، نگاہ کی کمی، پیٹھ کا جھکنا، قدم کا باریک چھوٹا ہونا۔ تو امام جعفر صادق نے خود اعتراف کیا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ میری نظر کمزور ہو گئی ہے۔ او بھائی، جس بندے کی دنیا میں نظر کمزور ہو گئی ہے وہ آپ کی کیا ہیلپ کرے گا آپ کے اپنی دنیا سے جانے کے بعد؟ جس بندے کی نظر کمزور ہے، جو خود کہہ رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ آپ کی کیا ہیلپ کرے گا؟ سوچو، انہوں نے یا علی مدد بھی نہیں کہا۔ 80% شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ سوچنا۔ دوستو 16 نمبر روایت ہے، بڑے مزے کی ہے۔ اگر آپ کسی عورت کو پکڑ لیں نا کہ وہ چیٹنگ کر رہی ہے، شادی شدہ، کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کو، اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے کسی اور مرد کے ساتھ سو رہی ہے نا، تو آپ کو پتہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ اس کے ہسبینڈ کو خبر نہ کرو۔ جی آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، 3 مقامات پر سچ بولنا برا ہے، عورت کی بدکاری میں اس کے شوہر کو خبر دینا، ان 3 مقامات پر خاموش رہنا بہتر ہے۔ یعنی کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے عاشق کے ساتھ نین مٹکا کر رہی ہے، چھکے چوکے لگا رہی ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ چپ ہو جانا ہے بس۔ آپ بولو ٹھیک ہے انجوائے کر رہے ہیں، کرنے دو، مجھے کیا ضرورت ہے اس کے شوہر کو بتاؤں۔ اب یہ دیکھیں کتنی غلط تعلیم دی جا رہی ہے شیعہ روایت میں اور قرآن کے خلاف۔ اس لیے میں شیعوں کو کہتا ہوں اپنی ان کتابوں سے لا تعلقی کرو۔ اللہ کی کتاب، حبل اللہ، قرآن، اس کو تھام لو، ان چیزوں سے نکلو، ان قصے کہانیوں سے۔ دوستو اگلی روایت، امام جعفر صادق نے فرمایا 3 چیزیں انبیاء کی عادتیں ہیں، عطر لگانا، بالوں میں کنگھی کرنا، تیسرا کثرت سے جمع کرنا، یعنی کثرت سے کوئی انسان اپنی بیوی سے سیکس کرتا ہے، تو یہ بات امام جعفر صادق پہ اگلوں نے چپکائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور بھائی یہ تو کثرت جمع جو ہے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ تعداد میں ہم بستری کرنا، یہ تو پرسنل بات ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتہ کہ کوئی انسان روز جاتا ہے یا ایک دن چھوڑ کے جاتا ہے یا ہفتے میں ایک دفعہ جاتا ہے یا مہینے میں ایک دفعہ جاتا ہے، آپ کو کیا پتہ؟ یہ تو پرسنل بات ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں انبیاء کی یہ سنت ہے۔ بھئی آپ کو کس طرح پتہ ہے انبیاء کی سنت ہے؟
یہ کہنا جی انبیاء کی ازواج زیادہ ہوتی ہیں، بھائی ضروری نہیں کہ ہر نبی کی زیادہ بیویاں ہوں اور ہر نبی ہر روز جاتا ہو، مطلب یہ تو پرسنل باتیں آپ روایات کے اس پہ پھیلا رہے ہیں۔ دوستو اگلی روایت بڑی مزے کی ہے۔ رسول اللہ نے ایک طویل حدیث میں فرمایا 3 آدمی ایک جانور پر سوار نہ ہوں، ان میں سے ایک ملعون ہے جو آگے سوار ہے۔ یعنی آپ اگر موٹر بائک پہ نا، آپ نے دیکھا ہوگا نا فیملیاں بیٹھی ہوتی ہیں یا 3-4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر روڈ پہ دیکھا ہوگا نا لوگ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، 3-4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس روایت کے مطابق جو سب سے آگے بیٹھا نا وہ ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بات کس پہ چپکائی جا رہی ہے، کس سے منسوب کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ سے۔ میرا پیارا نبی اس طرح کی باتیں نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کی شان تو بہت اونچی ہے کہ آپ جو سواریاں جا رہی ہیں آپ ان کو برا بلا کہیں، صاف پتہ لگتا ہے یہ کسی نے روایت گڑھی ہے۔ دوستو آپ اپنی نظر تیز کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی نظر تیز ہو تو سنو، ابو الحسن اول نے فرمایا 3 چیزیں آنکھوں کو تیز کر دیتی ہیں، ایک سبزہ دیکھنا، دوسرا جاری پانی دیکھنا، تیسرا خوبصورت چہرہ دیکھنا۔ یعنی یہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں اور خوبصورت چہرے روز دیکھتے ہیں تو ان کی نظر تو بہت تیز ہونی چاہیے، لیکن ہم نے تو دیکھے بھائی اتنے موٹے موٹے چشمے لگے ہوتے ہیں لوگوں کو، ان کی نظریں تو تیز نہیں ہوتی۔ سائنٹیفکلی دیکھیں یہ بات غلط ثابت ہوگی نا روایت، جس نے یہ روایت گڑھی ہے اس بیچارے نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اس طرح ایکسپوز ہوں گا۔ اچھا دوستو ایک بات اور، آپ نے اکیلے کمرے میں نہیں سونا۔ کیوں؟ اگر آپ اکیلے کمرے میں سو گے نا تو کیا ہوگا؟ آپ پہ لعنت پڑ جائے گی۔ جی روایت سنیں، آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ رسول اللہ نے 3 افراد پہ لعنت کی ہے۔ امام کاظم نے فرمایا، اچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آخری جملہ دوستو پڑھیں روایت کا، تیسرے وہ شخص جو گھر میں تنہا سوئے، یعنی آپ اپنے گھر میں تنہا سو رہے ہو، اپنے کمرے میں اکیلے سو رہے ہو، یا آپ اگر اسٹوڈنٹ ہو کسی ہاسٹل میں رہتے ہو اپنے کمرے میں اکیلے سو رہے ہو تو آپ کیا ہو؟ آپ پہ لعنت ہے روایت کے مطابق، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ان ظالموں نے یہ روایت کس پہ منسوب کی ہے؟ رسول اللہ پہ منسوب کی ہے کہ آپ لعنتیں کرتے پھرتے تھے لوگوں پہ، نعوذ باللہ۔ اندازہ کریں دوستو، آپ کو ایک جادوئی طریقہ بتاتا ہوں، آپ اگر جاننا چاہتے ہو نا کہ میرے سامنے والا شخص کتنا ذہین ہے تو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ انسان کی عقل کا اندازہ ان 3 چیزوں سے ہوتا ہے۔ اچھا جناب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس کی داڑھی کے طول، انگوٹھی کے نقش اور اس کی کنیت سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی شخص کی داڑھی کی جو لمبائی ہے نا وہ دیکھ کے اس کی عقل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اندازہ کریں یہ جو یہودی اتنی بڑی بڑی داڑھیاں رکھتے ہیں، یا ہمارے جو مسلمان جو اہل حدیث ہیں وہ پیٹ سے بھی نیچے، کیا مطلب وہ بہت زیادہ عقل مند ہیں؟ ڈاکٹر عبد القدیر جس نے ایٹم بم بنایا ہے اللہ کے حکم سے، اس کی تو داڑھی نہیں تھی، تو وہ کیا مطلب اس کی عقل نہیں تھی؟ دیکھا، صاف پتہ لگتا ہے یہ روایت کسی نے گڑھی ہے۔ یہی تو میں شیعوں کو کہتا ہوں، یہی تو رونا ہے اپنی ان روایات سے۔ دیکھو صرف میں نہیں ہنس رہا، دنیا ہنس رہی ہے کہ آپ کسی بھی جس کی داڑھی کا سائز دیکھ کے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ عقل مند کس کی عقل کتنی ہے۔ ان کہانیوں سے باہر نکلو، قرآن کی طرف آؤ۔ دوستو کسی بھی انسان کے حسب نسب کا اللہ جانتا ہے، ہاں، لیکن جو شیعہ روایت ہے اس کے مطابق 3 طرح کے لوگ جو ہیں نا وہ حلالی نہیں ہوں گے۔ کون سے؟ آپ کی اسکرین پر روایت چل رہی ہے، باقر اور جعفر نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ نجیب یعنی نسلاً شریف نہیں ہوں گے۔ ایک وہ جو دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دوسرا نیلی آنکھوں والا، تیسرا جو سندھی نژاد ہوگا۔ یعنی اندازہ کریں اگر ایک بیچاری کی آنکھ کانی ہے کسی بھی وجہ سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پیدائشی، تو مطلب وہ 2 نمبر ہے۔ ایک تو وہ بیچارہ مظلوم، اوپر سے آپ اس پہ شک کر رہے ہو کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے۔ اور جس کی نیلی آنکھیں، اللہ جانے ان لوگوں کو نیلی آنکھوں والوں سے کیا دشمنی ہے۔ جس کی بلو آنکھیں مطلب وہ اس کے ماں باپ ٹھیک نہیں ہیں، یعنی وہ حلالی بچہ نہ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا مذاق لکھا ہوا ہے؟
اس مزاق کو آپ مانتے ہو، جو شیعہ نا مانتے ہیں اس چیز کو، مبارک ہو آپ کو، یہ لطیفے آپ مانتے ہیں، دنیا ہنستی ہے ان لطیفوں کو پڑھ کے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ان روایات سے باہر نکلو، اللہ کی کتاب کو تھامو۔ اور ایک بات ہاں، آپ لوگ یا علی مدد بہت کہتے ہو نا، یہ سنو روایت آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے۔ جعفر صادق نے فرمایا، شرک تاریک رات میں چونٹی کی چال سے زیادہ پوشیدہ ہے جو کالی چٹان پر چل رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، آدمی اس وقت مشرک ہوتا ہے جب اللہ کا نام لیے بغیر نماز پڑھے، یا اللہ کے نام کے بغیر ذبح کرے، یا غیر خدا کے آگے دعا مانگے۔ آپ لوگ غیر خدا سے دعا مانگتے ہو، حضرت علی سے، یا علی مدد کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو امام جعفر صادق نے آپ کی روایت کے مطابق آپ کو مشرک کہا ہے، غیر خدا سے دعا نہیں مانگنی۔ ہاں جی، کیسا لگ رہا ہے سرپرائز؟ پریشان تو ہوگی کہ یار یہ ہماری کتابوں میں سے ہماری پولیں کھول رہا ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں، ان قصے کہانیوں سے توبہ طائب ہو، ان کتابوں سے لا تعلقی کا اظہار کرو، اور اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے تھامنے کا حکم دیا ہے، حبل اللہ، اس کو یوں تھام لو کہ ابھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں تو چاہتا ہوں آپ بس قرآن کو تھام لو، آپ بھی کامیاب ہو۔ کیا پتہ اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے کہ یہ میرا بندہ میری کتاب کی طرف بلاتا تھا نا لوگوں کو، اس بہانے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتاؤ۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔